آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 سے لے کر 176 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ انما در حقیقت حرم، اس نے تو حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، یعنی جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مردار خواہ وہ کسی طریقے سے مرا ہو، تبھی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کے ضرب سے یا کسی درندے نے مار ڈالا ہو، سب صورتوں میں حرام ہے، لیکن شرعی طریقے کی رعایت کیے بغیر۔ البتہ اس سے حدیث کی بنا پر دو جانور مستثنا ہیں، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈے، کہ ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، مردار کا چمڑا دباؤ سے پاک ہو جاتا ہے۔ احادیث نبوی سے اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔ والدم اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیری سور کا۔ خون سے بہتا وہ خون مراد ہے وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے اور جو گوشت کے ساتھ لگا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود قرآن میں ایک دوسرے موقع پر بہتے ہوئے خون دم مسفوح کی قید کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ دو مردار حلال ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی، جو منجمد خون ہی ہوتا ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر یا سور جو نجس عین ہے، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں، بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں، چونکہ جانوروں سے غذا مثلا گوشت ہی مطلوب ہوتا ہے، اس لیے گوشت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ اس بات پر اجماع ہے کہ سور اپنے جسم کے تمام اجزاء، ہڈی، چمڑا، چربی وغیرہ کے ساتھ حرام ہے۔ وما اور جو اہل پکارا گیا بھی اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا، سوائے اس کے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس شخص نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ جانور پر غیر اللہ کا نام لینا ہر دو صورت میں پایا گیا۔ بدقسمتی سے آج کل بعض مسلمان بھی بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، یہ کھلا ہوا مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو لاچار ہو جائے، غیر باغ، نہ سرکشی کرنے والا، ولا اور نہ عادل، حد سے گزرنے والا، فلا تو نہیں ہے اس میں کوئی گناہ، علیہ اس پر، یعنی اگر انسان جان بچانے کے لیے مجبور ہو جائے تو ان حرام غذاؤں کو بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس مجبوری کی ایک صورت تو جان لیوا بھوک اور حلال غذا کی عدم موجودگی ہے، اس پر فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتفاق ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ان حرام چیزوں کے کھانے پر مجبور کر دیا جائے اور نہ کھانے کی صورت میں شدید نقصان میں مبتلا کیے جانے کا اندیشہ ہو، اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ زیادہ تر اہل علم نے اس صورت کو بھی اضطرار ہی قرار دیا ہے۔
غیر باغ کے معنی ہے کہ وہ اپنے اس عمل میں حکم شرعی سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی شدید مجبوری کے بغیر ان حرام چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ لا عاد کے معنی یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی بس اتنی ہی مقدار حرام کا استعمال اس کے لیے جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ مقدار نہ کھائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی چیز۔ حالانکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے جانور مثلا کتا، بلی، ریچھ، بندر، لنگور، گدھا، کوا، چپکلی، کیڑے مکوڑے وغیرہ حرام ہیں۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف 4 چیزوں کو حرمت بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 4 کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہاں صرف ان چیزوں کا نام لیا گیا ہے جو عام طور پر استعمال میں آتی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ان چیزوں کو کبھی حلال نہ جاننا یہ قطعی حرام ہے، البتہ اس کے علاوہ بہت سی جو دوسری چیزیں بھی حرام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر آتا ہے۔ حدیث پاک میں بعض اشیاء کی حرمت بیان ہوئی ہے، لہذا ان 4 کے علاوہ باقی سب چیزوں کو حلال سمجھنا درست نہیں۔ صرف 4 چیزوں کی حرمت بیان کرنے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مشرک لوگ 4 حلال چیزوں کو حرام سمجھتے تھے۔ ان کا ذکر سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ وہ لوگ بحیرہ، صیبہ، وسیع اور حام کو حرام سمجھتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، تم نے ان کی حرمت کس شریعت سے نکالی ہے؟ ان 4 حلال چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں قطعی حرام ہیں۔ اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے اور اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزل، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ، اور لیتے ہیں وہ، بِهِ، اس کے بدلے میں، ثَمَنًا، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں بھر رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا، مگر، صرف، النار، آگی، ولا، اور نہیں، یکلمہم اللہ، بات کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی، دن قیامت کے، ولا، اور نہ، یزکیہم، وہ انہیں پاک کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ شاہ رفیع الدین اور بعض دیگر مفسرین رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ پہلے پارے میں کتمان حق کا جو بیان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بعثت کے متعلق جو پیشن گوئیاں موجود تھیں انہیں چھپاتے تھے، اور اس مقام پر کتمان حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالی کے احکام کی بابت حلال و حرام وغیرہ کو چھپاتے تھے۔ کتمان حق بلا شبہ کفر ہے، اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد و زن کے لیے تعلیم جبری ہونی چاہیے تاکہ وہ حقوق فرائض حلال حرام کو پہچان سکیں۔ اس لیے فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ضروریات دین کا سیکھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور مسلمان اس فرض کو پورا نہیں کریں گے تو جہالت کی بنا پر کتمان کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔ حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم ہونے کے باوجود اس لوگوں تک نہ پہنچانا ایسا ہے جیسے کسی جنگل بیابان میں پانی کا چشمہ یا کنواں ہو اور کوئی شخص اس پر زبردستی قابض ہو جائے، لوگ پیاس بجھانے کے لیے چشمے پر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کتنا بڑا مجرم سمجھا جائے گا۔ اس طرح قرآن پاک کا عالم اگر دوسرے لوگوں کی آبیاری نہیں کرتا، ان کی پیاس نہیں بجھاتا، تو وہ غاصب ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے، ان کی طرف مہربانی کے ساتھ توجہ کرنا تو درکنار، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی طرف غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، گناہ گار ہونے کی صورت میں دوزخ میں جائیں گے، مگر تزکیے کے لیے جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیں گے اور وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ مگر یہاں پر کتمان حق کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی پاک نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے والعذاب اور عذاب کو بالمغفرت مغفرت کے بدلے فما تو کس قدر اصبرہم صبر کرنے والے ہیں وہ علی النار آگ پر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔ اگر یہ لوگ حق کو چھپانے کی بجائے اسے ظاہر کرتے خود بھی حق پر عمل کرتے ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی عمل پیرا ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی، ان کو گناہوں کی معافی ملتی اور یہ قیامت کے دن سرخرو ہوتے، مگر یہ لوگ تو خود دوزخ کو اختیار کر رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار یہ دوزخ کی آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، ان کا بڑا حوصلہ ہے جو دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ذالک یہ بِأَنَّا اس لیے کہ بے شک اللہ نے نزل نازل فرمائی الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق یقیناً وہ ضد میں ہیں بعید بہت دور فی الکتاب کتاب میں کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا تورات شریف۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا، دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور تورات کو ماننے کے دعوے دار تھے اور صحیح طور پر نہ مانتے تھے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی، اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔ الغرض فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے اسے چھپا لیا ہے، حق کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا یعنی اپنی مرضی کا مطلب بیان کیا، جیسے کہ یہودیوں کا شیوہ ہے کہ وہ مطلب بھی غلط بیان کرتے ہیں اور تشریح بھی غلط بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لفی شقاق بعید وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں، ایسے لوگوں کی راہ راست پر آنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہی، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔